المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال الله تعالى في مقام آخر: من جاء بالحسنة فله خير منها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے. آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سیاح نامہ کا راحت قلب و سینہ سرور مدینہ پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اپنے بندے سے خاص کر بندے کے نفس کا تزکیہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. وہ تزکیہ جسمانی ہو یا پھر روحانی ہو یا قلبی ہو، ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من تزکا، یعنی یقیناً وہ پاک ہو گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا. تزکیہ معنی اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا. تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پاک کرنے سے مراد ہے کہ بندہ اپنے آپ کو سارے جتنے بھی اعمال قبیحہ ہیں، اعمال سیئہ ہیں، اس سے اپنے آپ کو پاک کرے. اور اپنے آپ کو پاک کرنے سے مراد ہے اپنے اعمال کی حفاظت کرے، اپنے اعمال کی حفاظت کرے اور اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں پاک و منزہ رکھے. تو لہٰذا اللہ کا حکم ہو گیا کہ میرے بندے ہر وہ طریقے سے اپنا تزکیہ کر اور میری بارگاہ میں پاک و منزہ ہو جا. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور میرے نام کا ذکر کرتا چلا جا اور عبادت کرتے چلا جا. اللہ تعالیٰ واضح الفاظ میں ارشاد فرما رہا ہے. اس کے بعد وہ عمل کی بات آئی تو آگے پھر اللہ ارشاد فرما دوسرے مقام پہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. جو اچھا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، تو پھر وہ اسی کے لیے بہتر ہے. بہتر کس کے لیے ہے؟ جو عمل خیر کر رہا ہے اس کے لیے بہتر ہے. اللہ کا حکم ہے. عمل خیر بندہ کرتا ہے تو بہتری اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے بھلائی نہیں ہے، نہ اللہ کے آقا و مولا کے لیے ہے، نہ کسی کے لیے ہے. لیکن بہتری ہے جو ماں باپ ہیں، جس نے ان کی تربیت کی ہے، وہ ماں باپ کے لیے ثواب جاریہ ہے. جب بندہ کوئی عمل خیر کرتا ہے تو اس کا اجر ان کے ماں باپ کو ملتا ہے، اس کا اجر ان کے تربیت یافتہ لوگ، تربیت کرنے والوں کو ملتا ہے، مربی کو ملتا ہے، اس کے جس نے ان کو تربیت سکھائی، جس نے ان کو علم سکھایا، وہ معلم کو ملتا ہے، وہ مدرس کو ملتا ہے، وہ علماء کو ملتا ہے، وہ اساتذہ کو ملتا ہے. تو ہر دو طریقے سے ثواب جاریہ دونوں کو ملتا ہے. تو لہٰذا کہنے کے لیے بہت کچھ ہے. اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا کیا. یہ ماہ رمضان میں اب آخری جو جمعہ ہے یہ ہمارے اوپر سے اب گزرنے والا ہے. بڑی غم کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. ہر امت مصطفیٰ، ہر فرد واحد کو اب غور کرنے کی بات ہے کہ میرے مولا اتنا مبارک مہینہ، ساعتیں، برکتیں تو نے بے انتہا نچھاور کی. کوئی رات ایسی نہیں رہی جس میں تو نے ندا نہیں دی امت مصطفیٰ کو کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا. کوئی رات ایسی نہیں گزری رمضان کی، ہر رات اللہ تعالیٰ فجر تک جو ہے امت مصطفیٰ کو ندا دیتا رہا کہ ہے کوئی ابھی بھی دے رہا ہے. اور یہی سلسلہ اللہ تعالیٰ سارا رمضان یہ سلسلہ جاری وہ ساری اللہ نے رکھا، امت مصطفیٰ پر کرم بالائے کرم کرتا رہا. اس کے بعد اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہ امت مصطفیٰ کہاں تک اپنے رب کو اس نے راضی کیا. اب غور کرنے کی بات ہے. اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کر تہجد میں، قیام اللیل میں، تراویح میں بندہ اپنے قلب پہ ہاتھ رکھ کر آنسو بہاتے ہوئے اللہ کے بارگاہ میں سوچے کہ میرے مولا کیا میں نے واقعی میں تجھے راضی کیا؟
کیا میں نے آقا و مولا کو راضی کیا؟ کیا میں نے جس طریقے سے تیری عبادت کا حق تھا حق تو ادا نہ کر سکا، لیکن حق ادا کرنے کی کیا میں کوشش کرتا رہا؟ اب یہ وقت ایسا وقت ہے کہ جو بندہ مومن جب اللہ کی تلاوت اس کے سامنے کی جاتی ہے تو اللہ کے بندوں کا دل اللہ کی خشیت سے کام کرتا ہے۔ اللہ کے کلام کو سنایا جاتا ہے تو اللہ کے بندے کا دل لرز جاتا ہے، اللہ کے کلام کو سن کر وہ کام چاہتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے، میرا کلام جو تیرے دل میں خشیت پیدا کر سکتا ہے، تیرے دل کو لرزا سکتا ہے، تیرے ایمان کو تازہ کر سکتا ہے، تو میرے بندے اب تیرے لیے لمحہ فکر ہے کہ ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے اور ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، جس کو ہم جمعۃ الوداع کہتے ہیں، بچہ جانتا ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ جو کہ جمعہ عید المومنین، اور جمعہ میں جو عبادت کی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، جو دعا کی جاتی ہے مستجاب دعوات ہوتی ہے۔ لیکن جب ماہ رمضان کی بات آتی ہے تو ہر دن ہر لمحہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان میں ہر لمحہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ سال کے 11 مہینے بندہ جب دعا کرتا ہے تو اسے قبولیت کا کوئی وقت نہیں ہوتا، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ لیکن حدیث مبارکہ آقا مولا فرماتے ہیں جب روزے دار ماہ رمضان میں روزہ رہتا عبادت کرتا ہے تو اس کی ایک ایک لمحہ جب وہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اتنی بڑی خوشخبری ہے روزہ دار کے لیے، ماہ رمضان میں اتنی بڑی خوشخبری آئے، اور بندہ اپنے عیبوں کو اور اپنے بھائی کے جتنے عیب ہیں ان کی اصلاح کرنے کے ارادے سے بندہ اگر کوشش نہیں کرتا تو پھر ظاہر سی بات ہے آقا و مولا کی پھر وہ دعا ہے جو کہ میں نے گزشتہ پہلے بھی دعا فرمائی تھی کہ آقا و مولا آمین کہتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ، ہم نے آپ کے جو ہے حسب معمول جو آپ کا طریقہ کار ہے اسے ہٹ کر ہم نے دیکھا کہ آپ آمین کہہ رہے ہیں، تو آقا و مولا صحابہ کے بے چینی کو دور کر دیتے ہیں، اور صحابہ کی نظر ہر لمحہ آقا و مولا کے چہرے مبارک پر ہوا کرتی تھی۔ قربان ہو جائے صحابہ کا یہ محبت، یہ عقیدت بیان کر رہا ہوں، صحابہ کا محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ آقا و مولا کے چہرے مبارک سے نظر کو نہیں ہٹاتے۔ جب اس کے بعد عبادت کا وقت تھا، عبادت کا جب وقت ہوتا تو صحابہ کرام آقا و مولا کے حجرے مبارک پر نظر کو جمائے رکھتے کہ کب میرے آقا و مولا کا چہرے انور کا دیدار ہو جائے، ایمان کو تازگی آ جائے، دل بے چین کو چین آ جائے، آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے۔ صحابہ کا یہ عمل تھا آقا و حجرے مبارک پر ایسے بلال اذان دیتے، اس کے بعد اقامت تک آقا و مولا حجرے مبارک کو دیکھا جاتا ہے۔ صحابہ کی نظریں آقا کے حجرے مبارک کو ہوا کرتی تھی کہ آقا و مولا کب جلوہ افروز ہوں گے، کب دل بے چین کو چین عطا کریں گے، دل بے قرار کو قرار عطا کریں گے۔ وہ محبت، وہ عقیدت صحابہ کرام کی بتا رہا ہوں میں۔ تو آقا و مولا جب اقامت ہوتی شروع ہوتی اس کے بعد آقا و مولا کا حجرہ پر کھلتا، پھر آقا مصلی پر تشریف لے آتے ہیں۔ تو یہ بات یہ بھی سنت ہے نہیں، اس میں چھوٹی سی بات ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اقامت سے پہلے کہیں کو بیٹھتے آپ، تو یہ بات سنت مصطفیٰ ہے، آقا و مولا کی سنت ہے۔ آقا خود جو ہے تکبیر جو ہے، جب بندہ جب اقامت دیتا ہے، صحابہ اقامت دیا کرتے تو اقامت جب شروع ہوتی اس کے بعد آقا باہر تشریف لے آتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سرور انبیاء آ کے وقت سے پہلے بیٹھ گئے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات بھی قابل غور ہے۔ کچھ لوگ اس میں لوگوں کو جو ہے سوچتے ہیں، یعنی شک ہوتا ہے، مشکوک انداز میں سوچتے رہتے ہیں کہ کس طریقے سے نہیں وقت سے پہلے کہ کو ٹھہرنا، وہاں پہ کو بیٹھے ہم ٹھہرتے، ایسے یہ باتیں۔ تو آقا کی زندگی کیا بتا رہی ہے؟ سرور انبیاء جب اقامت شروع ہوتی تو آقا تشریف لاتے تھے، حجر مبارک سے نکلتے۔ صحابہ کا تو ایک ایسا انداز تھا کہ آقا و مولا کو جب دیکھتے تو بس ہر چیز بلا دیتے، ہر چیز بلا دیتے۔
تو یہ سارا معاملہ ہے، اس طریقے سے جو ہے آقا و مولا کی محبت ہے، محبت کا تقاضا ہے۔ تو یہی ساری چیزیں صحابہ کی جو ہمیں معلوم ہو رہی ہے، صحابہ کے ذریعے سے جو ہمیں آقا کی محبت عقیدت ہمیں مل رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں ہمیں اسی بات پہ غور کرنے پہ ہمیں آمادہ کر رہی ہے کہ غیر اوقات میں ہم عبادت کرتے ہیں، تو اب یہ ماہ مبارک میں جو عبادت ہو رہی ہے ہماری، اور ماہ رمضان بھی ہے، تو اس کی برکتیں، اس کی فضیلتیں سب سے اللہ نے جدا رکھا ہے۔ اب یہ جدا رکھا ہے، تزکیہ نفس کی بات اللہ کر رہا ہے۔ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں غیر رمضان میں تھیں، لیکن ماہ رمضان میں 70 سے 700 تک نیکیاں اللہ دے رہا ہے۔ تو یہ مبارک مہینہ جب آیا تو اب ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ جب ماہ مبارک گزر رہا ہے تو اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے، ہر اس شخص پر واجب ہے جس کے پاس ضرورت یعنی حاجت اصلی یعنی جس سے اس کا دل گزر سکے، اس کی ضرورتیں، اس کے اہل و عیال کی جو ضرورتیں ہیں وہ اسی وقت پوری ہو سکے اور وہ جو ہے مکمل اپنی ضرورت کو پورا کر سکے۔ جس کی اسے ضرورت ہے دن اور رات میں اس کو، اس کے اہل و عیال کو، آل اولاد کو جس چیز کی ضرورت ہے اس کو ضرورت کہتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر جو ہے اس کو حاجت اصلی سے ہٹ کے جو مال ہے وہ اس میں آتا ہے، یعنی فطرہ ادا کرنے میں آتا ہے۔ تو دیکھیں گے کہ اب اس کے پاس اگر حاجت اصلی سے بڑھ کر اگر مال ہے، زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے۔ زکوٰۃ کے لیے سال کا گزرنا ضروری ہے، سال کا گزرنا ہے، لیکن فطرے کے لیے حاجت اصلی سے زیادہ ہونا مال اس کے پاس، جو وہ استعمال کرتا ہے اہل و عیال کے ساتھ، اس کے ساتھ وہ ساری چیزوں کو ہٹ کے جو مال ہوتا ہے وہ حاجت اصلی ہوتا ہے۔ حاجت اصلی سے ہٹ کے جو مال اضافی جو ہوتا ہے وہ اضافی مال ہے، اگر وہ ہے تو اب اس کے اوپر فطرہ واجب ہے۔ اگر ہر ایک پر واجب ہوتا تو پھر غربا فقراء پر واجب ہو جاتا، لہذا غربا فقراء اس سے مستثنیٰ ہے، اس سے ہٹ کے وہ نہیں ہے اس کے اندر، یعنی ان کے پاس حاجتیں، ان کے پاس ضرورت کا مال بھی نہیں ہوتا۔ جو لوگ اتنے غریب ہیں یا مقروض ہیں اور ان کے پاس اسی دن کا ضرورت کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس، تو اب ان کے پاس جو ہے نہیں کہیں گے ان کو اضافی مال ہے، زائد مال ہے نہیں کہیں گے، بلکہ وہ اس صدقہ فطر سے وہ مستثنیٰ رہیں گے، ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جن کے پاس ضرورت پوری ہونے کے بعد بھی اضافی مال موجود ہے، اب ان کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اور جو واجب ہے تو ساری زندگی یہ ہمارے اوپر قرض ہے، معاف نہیں ہے، اور دینا ہے تو آپ کو جو ہے وقت سے پہلے دینا چاہ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ اگر آپ جو ہے علماء کا، جامعہ نظامیہ کا، بڑے بڑے فقہاء کا جو ہے یہی مسئلہ ہے، فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص دینا ہے، ابتدائی جو دینا چاہتا ہے وہ 1.25 کلو گیہوں، 1.25 کلو آٹا، تو اس کی جو ہے صحیح اگر کم و بیش بھی نہیں بلکہ 100 روپے اس کی مقدار ہے، کم سے کم۔ اگر اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں جو کی قیمت ادا کروں گا، اللہ نے مجھے کروڑ روپے دیے ہیں، کروڑوں روپے دیے ہیں، میں کروڑ پتی ہوں، اللہ نے بہت دیا ہے مجھے، تو میں جو کی قیمت 100 روپے کیوں دوں گا؟ تو اسلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھے ہیں، فتویٰ تو 100 روپے کا ہے۔ اب یہ تقویٰ ہے آپ کا، کیا آپ کہتے ہیں نہیں میں جو ہے جو کے حساب سے دوں گا، میری استطاعت کے حساب سے، آپ پہ لازم نہیں ہے، لیکن یہ فتویٰ ہے، اور آپ اگر جو کے حساب دینا چاہتے ہیں یہ تو آپ کا تقویٰ ہے۔ ایک فتویٰ ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے جو بندے برگزیدہ ہیں وہ ہمیشہ فتوے کو نہیں دیکھتے بلکہ اس سے بھی اعلیٰ مقام کو دیکھتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے منقع ہے، کھجور ہے، اس کی بھی آپ اس کے ذریعے سے صدقہ فطر دے سکتے ہیں، آپ فطرہ نکال سکتے ہیں۔ اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، اب اس کی مارکیٹ میں کیا قیمت چل رہی ہے، جو کی، منقع کی، کھجور کی، وہ حساب سے آپ نکالنا چاہ رہے ہیں، یہ آپ کی تقویٰ ہے آپ کا۔ لیکن اگر آپ نہیں نکال رہے ہیں تو ہم کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی بھی نہیں کہہ سکتے، یہ آپ کا اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اگر اخلاص کے بنیاد پر اگر آپ کا اخلاص جتنا مضبوط ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر اللہ کے بارگاہ میں وہ 100 روپے قبول ہو جائیں گے، اور وہ منقع کے اگر پیسے برباد ہو جائیں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ لہٰذا اخلاص کی بات نہیں کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن ہاں یہ ہمارا لیے فی الوقت یہ جو حالت نازک دور سے گزر رہے ہیں، یہ نازک دور، یہ وبائی امراض کا جو معاملہ ہے،
زیادہ تر تو ہیبت اور دہشت سے تعلق رکھتا ہے. ہیبت اور دہشت. اب یہ حالانکہ کئی بار میں کہہ چکا ہوں, ہیبت اور دہشت سے ہی ہم لوگ جو ہے چلے جا رہے ہیں. انسان کے اندر اگر جو ہے احساس کمتری نہ ہو, اس کا ایمان, اس کا تقویٰ اللہ پر مکمل ہو, بھروسہ اللہ پر مکمل ہو, تو پھر دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت کچھ نہیں کر سکتی. کہنے والے جو ہے اس وبا کو کہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں بالکل سازش ہے, کوئی کہتے ہیں سازش ہے, کوئی کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا عذاب ہے, کوئی کہتے ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا ذہن ہے اور ہر کوئی اپنے ذہن سے اس کو جو ہے پیش کر رہا ہے. لیکن دیکھیے اللہ کا عذاب ایسا, اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے. کیا وہ 1 سال عذاب کرے گا؟ 2 سال عذاب کرے گا؟ ارے کہنے والے ہیں, سوچو اللہ کا عذاب کیسا ہوتا جو 70 ماؤں سے زیادہ. ارے ایک میرے ماں باپ ہمارے کو جو ہے تکلیف اگر ہوتی ہے تو ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے. وہ اللہ 70 ماؤں زیادہ چاہنے والا ہے اور اتنے سالوں سے جو ساری امت تکلیف میں ہے, وہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ کیسے کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوتے تو قیامت آ جانا, قیامت ہی آ جانا, بیماری کیسی. تو لہٰذا اب تک آپ نے بہت لوگوں نے الگ الگ باتیں کہیں, لیکن اب اللہ نے تمہیں عقل سلیم دیا ہے. آپ خود انفرادی طور پہ سوچو, یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے. آپ کو فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے معاملے میں. یہ چیزوں میں فتویٰ لینا نہیں ہے. اگر آپ کو کھلے عام ڈنڈے کی چوٹ پہ کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے پوچھنا بھی ضروری نہیں ہے, اور یہ بات آپ کو کوئی بولتا بھی نہیں سوشل میڈیا پہ, بولتے کوئی بھی آپ کو اس کے خلاف میں. یہود و نصارہ کی جب سازش ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. ظاہر سی بات ہے, یہ آپ کا ایمان کا تقاضا ہے. اس لیے کہہ رہا ہوں میں, کسی سے پوچھو نہ تو, آپ اپنے ایمان سے فیصلہ کرو کہ تم یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے بارگاہ میں آ کے. ہم جو ہے ڈسٹینس کی بات کر رہے ہیں, سوشل ڈسٹینس. کہاں پہ آ رہا ہے؟ پھر آ کے اللہ کے بارگاہ میں آ رہا ہے. خدا کی قسم, ایمان پہ قلب پہ ہاتھ رکھ کے ایمان سے بولنا, کیا جیسا تم یہ اللہ کے بارگاہ میں کر رہے ہیں, کیا رات میں سونے تک اس سے تم قائم ہیں؟ ہم ہدایت کی دعا کرتے ہیں, اللہ تمہیں ہدایت دے, ساری امت کو ہدایت دے. جہاں جہاں تک یہ بات پہنچے گی وہاں وہاں تک اللہ سب کو امت کو ہدایت دے. اس کے اندر بڑے بڑے لوگ بھی ہیں, بڑے بڑے لوگ بھی ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے بزرگ لوگ ہیں, خدا نہ خواستہ وہ بیمار ہو جاتے ہیں, تو ان کے ساتھ توحید, اللہ ان کو حیات دے, ان کا سایہ ہمارے سروں کا اللہ قائم رکھے, ہمارے بزرگوں کا, ہمارے بڑوں کا. کچھ ہو جاتا ہے تو جو ان کے ساتھ توحید, ان کے خلاف میں جو ہے غیر ضروری باتیں, کچھ بھی نہیں. یہ بس حقیقت میں خدا کی قسم سازش ہے, کیونکہ ہم الحمدللہ سال سے سال اور مہینے گزر گئے, اس سے بڑی مصیبت ہم نے دیکھے ہیں. 1 سال پہلے بھی وہ اتنا بڑا جو ہے لوگ دہشت اتنا آ چکے تھے کہ لوگ ہیبت کھا رہے ہیں, عورتیں رو رہی ہیں, بڑے رو رہے ہیں, بزرگ رو رہے ہیں, ہیبت کھا رہے ہیں, تکلیف اٹھا رہے ہیں, برداشت کر رہے ہیں. ساری چیزیں ہم گزر چکے ہیں. وہ 1 سال پہلے کا وہ دور تھا اور اب یہ رمضان ہے. اب ہمیں اتنا تو عقل سلیم اللہ نے دیا ہے کہ غور کرنے کی بات ہے. کہاں جا رہی دنیا؟ کیوں؟ ایمان کی بات ہے. اللہ تمہارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتا ہے, تمہارے تقوی کو اللہ مضبوط کرنا چاہتا ہے. اللہ نے تمہیں فرمایا ہدی للمتقین, جو اللہ کا کلام ہے تمہارے متقین کے لیے ہدایت ہے. تو متقی کون ہے؟ متقی کہتے کسے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے متقی کہتے ہیں. تو آپ ایمان قلب پہ رکھ کے بولیے کہ آپ اللہ سے ڈر رہے ہیں یا بیماری سے ڈر رہے ہیں. 2 باتیں ہیں. متقی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کو متقی کہتے ہیں. تو ہم اللہ کے بارگاہ میں آ گئے تو اللہ سے ڈرنا ہے. پہلے اللہ سے ڈریں گے تو کوئی بیماری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے نہیں آ رہے ہیں, بلکہ ہم بیماری سے. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں چل رہا ہے تماشا جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے. ہر چیز سے ہم دیکھ رہے ہیں. دنیا کا پورا نظام, جو بڑی بڑی حکومتیں ہیں, آپ وہ بھی مجبور ہیں. یہود و نصارہ کے سامنے پورے مجبور ہیں. آپ ان کے خلاف جا ہی نہیں سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب آپ انہیں جو بولے وہ کریں گے تو ہماری نظر میں تمہاری مجبوری. ہماری نظر میں یہود و نصارہ جو کر رہے ہیں اس کے مطابق اگر ساری دنیا چل رہی ہے تو ہم سمجھیں گے کہ تم مجبور ہے, تمہارا فیصلہ مجبور ہے, تمہارا قول مجبور ہے, تمہاری ہر چیز مجبور ہے, کیونکہ تمہارے اوپر ایک ظالم سپر پاور بیٹھا ہوا ہے. ارے آپ خوددار ہوتے تو
کچھ الفاظ ہوتے, کچھ ایمان کا تقاضا ہوتا, سرور انبیاء کی زندگی ہوتی, صحابہ کا فرمان ہوتا, ساری چیزیں ہوتی. اللہ کا عذاب کے نعوذ باللہ نہیں بول سکتے ہم. اللہ تعالیٰ تو 70 زیادہ چاہنے والا ہے. اگر اللہ کا عذاب کہیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ مہینوں سالوں سال تمہیں توبہ رہے گا؟ کہنے کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے, سوچ کی بات ہے. لیکن سوشل ڈسٹینس کا جو مسئلہ ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو جو ہے سلامت رکھے. انہوں نے بھی غور کیا ہے اور یہ بات آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے درمیان میں جو فاصلہ ہے اس کو ہٹا دیجئے اور کندھوں سے کندھا لگائیے. جس طریقے سے صحابہ کرام نے ساری زندگی اس پر عمل کیا, کبھی کسی صحابی رسول نے جو ہے دور ٹھہر کے عبادت نہیں کی. دیکھیے مصیبت آتی ہے تو 1 مہینہ 2 مہینے اچھی بات ہے, لیکن ہم مسلمان ہیں, اللہ کا فرمان ہے, آقا کی زندگی ہمارے سامنے ہے. کہ اگر دنیا ہمیں تماشا بنا کر جو ہے نچاتی رہے گی, مسجدوں کو خالی کراتی رہے گی, تو کیا ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ یہ وقت ہمارے خاموش بیٹھنے کا تھوڑی ہے, نہ کسی سے پوچھنے کا بھی نہیں ہے. یہ آپ کے ذاتی انفرادی مسئلہ ہے. جب کوئی ظالم حکمران آتا ہے تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے کہ ساری قوم مل کر بھی ایک حاکم کو بدل سکتی ہے. کوئی ظالم حکمران آتا ہے تو تاریخ ہے, دوسرے ممالک کی تاریخ ہے کہ ایک ظالم ہوتا ہے جس کو قوم پسند نہیں کرتے تو ساری قوم مل کر بھی اس کو بدل سکتی ہے. تو یہ تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ساری دنیا نچا رہی ہے اور آج امت مصطفیٰ جو ہے بس یہیں پہ جو ہے اللہ کے بارے میں کہیں بھی نہیں ہے. اب آپ یہاں سے نکلیں گے تو کوئی سوشل ڈسٹینس نہیں ہے. پھر مسجدوں میں کیوں آپ کہیں بھی جو ہے ماسک نہیں لگا رہے ہیں؟ آپ حکومت سے بچنے کے لیے لگا رہے ہیں, پولیس سے بچنے کے لیے لگا رہے ہیں, لگائیے. آپ کی مجبوری ہے, میں بول رہا ہوں آپ مجبور ہیں, ہم مجبور ہیں, کیونکہ ہمارے اندر اتحاد نہیں ہے, طاقت نہیں ہے ہمارے اندر. ہم بکھرے ہوئے ٹوٹے ہوئے ہیں. تو خراب میں خراب, تو ایسا انہیں ایسا, فلاں ایسا ایسا, میں پیسے والا تو غریب, میں طاقتور تو کمزور, میں گورا تو کالا. اللہ کی لعنت ہے ایسے باتوں پہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑنا چاہتا ہے. تو یہ بات میں بار بار کہتا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ ہمارے بڑے لوگ بھی اس پر متفق ہیں کہ آپ جو ہے اپنے درمیان میں جو ہے کندھوں سے کندھا لگائیے, فاصلہ مت رکھیے. لہٰذا آج جو ہے جمعۃ الوداع ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ کے اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے آخری سانس تک اللہ آپ کی حفاظت فرماتا رہے گا. اللہ غیب سے آپ کی مدد فرماتا رہے گا. آپ کے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ پر اتنا بھروسہ اٹھ گیا ہمارا کہ مولا تو ہماری اتنا ہم تیرے بھروسہ کر رہے ہیں, توکل کر رہے ہیں, لیکن تیرے سے امید نہیں ہے ہمارے کو, کئی بیماری آ سکتی. ایسی بات ہو گئی. ایسی بات تو اگر ہو جائے تو پھر ہم کفریہ کلمات ہے. زبان سے تو نہیں کہہ رہے ہم, لیکن سوچ رہے ہیں, ایسا فیلنگ ہے ہمارے. نہیں انہوں بیمار ہوئی, آپ جو سوچ رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں, یہ جو ہے گمان جو ہے یہ اچھا گمان نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. اگر اس کے پاس نہیں ہے, آپ بول رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں ویسا, تو اللہ کی بارگاہ میں نہیں سمجھنا چاہیے, کہیں بھی نہیں سمجھنا چاہیے. آپ کو بخار آ جا رہا, فلاں جا رہا, تو اچھی بات ہے. لوگ بڑے بڑے لوگ یہ باتیں غور کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو جو ہے خدا نہ خاصا کوئی آپ کو علاج کر دیا گیا, آپ کا علاج انجیکشن دے دیا گیا, تو اس کے بعد کوئی آپ کے پاس گارنٹی ہے خدا نہ خاصا آپ کو بخار آ جائے تو پھر دوبارہ آپ کو پھر انہیں پازیٹیو نہیں بولنا ہے؟ ایسی کوئی گارنٹی؟ آپ کئی انجیکشن نہ لے لو, پھر اگر آپ کو بخار آتا ہے, سردی کھانسی ہوتی ہے, تو اس کے بعد پھر آپ کو کوئی یہ گارنٹی ہے کوئی آپ کو جو ہے پازیٹیو نہیں کہنے والا ہے بول کے کوئی ثبوت ہے, پروف ہے آپ کے پاس نہیں ہے. یہ ایک سازش ہے, تجارت ہے. یہ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے, کئی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہوگی, تکلیف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایمان کا تقاضا ہے. کسی سے تکلیف کی ہم کو فکر بھی نہیں ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے. ایک غریب مجبور انسان تڑپ رہا ہے, بلک رہا ہے, تو اس کو جو ہے بول دیتے ہیں پازیٹیو, اس کو توہین ہو گئی اس کی. اس کا بڑا آدمی جو ہے بیمار ہوتا ہے تو الحمدللہ 2 دن میں واپس آ جاتا ہے. بیمار ہوتے 2 دن میں گھر کو آ رہا ہوں, پازیٹیو سے فوراً 2-3 دن کے اندر نگیٹو ہو جا رہا, گھر کو آ رہا. غریب کہاں ہے؟ 14 دن کوارنٹائن میں. کئی کو غریب ہے, اب وہاں رہتے رہتے مر جاتا ہے, مرنا ہی چاہیے اس کو وہاں پہ جا کے. لہذا ہمارے پاس کئی لوگ بڑے بڑے اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں, دانشوران بیٹھے ہوئے ہیں, سب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایمان کی بات کر رہا ہوں میں. تو اگر آپ کچھ عمل کر, دنیا اگر بول رہی نہیں, میڈیا بول رہی, ارے میڈیا کی مجبوری ہے, حکومت بول رہی مجبوری ہے, یہود و نصارہ کے سامنے ساری دنیا مجبور ہے, اس کے خلاف تم جا سکتے؟
نہیں جا سکتے تم، ہم کو معلوم ہے تم نہیں جا سکتے، تو تمہارا جو بھی قانون بنا رہا ہے یہ تمہاری مجبوری ہے، مجبوری کو تو ہم نے تمہاری مجبوری کو جانا اور سمجھا، اس کے بعد ہمارا ایمان کا چراغ روشن ہوا، سمجھے ہم روشن ہوا۔ تو کہنے کے لیے بس یہی ہے کہ ہمیں اپنے مسجدوں کو آباد کرنا ہے، مصیبتوں کو اللہ کی بارگاہ میں رکھنا ہے، مبارک ماہ رمضان کے لمحہ اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ سے دعا مانگنا ہے، بھیک مانگنا ہے کہ میرے مولا ہم پر جو یہود و نصارہ کے ناپاک ارادے چل رہے ہیں اور ہمارے آپس میں جو لوگ پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، میرے مولا ان سب کی سارے امت مصطفیٰ کی مدد فرما اور ہمارے اندر بحالی عطا فرما، ہمارے اندر خوشحالی عطا فرما میرے مولا۔ ہم مجبور اور لاچار ہیں میرے مولا، لہٰذا تو ماہ رمضان کے صدقہ طفیل میں اللہ تعالیٰ نبی کے وسیلے سے میرے مولا سارے امت مصطفیٰ کی مدد فرما، ہمارے اندر اتحاد پیدا فرما، طاقت پیدا فرما، ایک ذہن پیدا فرما، ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کو مضبوط فرما، آقا و مولا کی صحابہ کی پیاری پیاری زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ سازشوں کے درمیان جو مسلمان کی عبادت گاہیں میرے مولا برباد ہو رہی ہیں، عبادت گاہیں ویران ہو رہی ہیں میرے مولا، یہ ساری چیزوں کو تو ختم فرما اور پھر دوبارہ سے میرے مولا ہمارے درمیان میں محبت پیدا فرما، الفت پیدا فرما، انسیت پیدا فرما۔ کوئی گزر جاتا ہے تو میرے مولا ہمیں اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما، نہ کہ میرے مولا ہم جو ہے وہ بیمار ہوتا ہے تو ہم فوراً دور چلے جا رہے ہیں، نہیں، اس کو جب وہ ہے کہتے ہیں اگر ایسا کہیں گے تو پھر جنازہ آئے گا تو اس کے بعد مصلیہ نہیں رہیں گے، ہاں امام صاحب نہیں رہیں گے، تو پھر وہ قوم وہ جو ہے مرحوم منت ہے وہ کہاں جائے گی، کس کے بھروسے پہ جائے گی؟ تو ایک سازش کے تحت ہم جو مل رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، اس کو ہم انفرادی طور پر ایمان کا تقاضا ہے اسی لیے کہہ رہا ہوں، اگر جو حق کہتا ہے تو اس کی آواز کو دبا جاتا ہے، تو اسی لیے بات وہ ساری چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی عبادت گاہوں میں جو رونق تھی وہ ختم ہو رہی ہے، لہٰذا ویسی عبادت کرو جیسا صحابہ نے کیا، ہاں ویسی بات کرو جیسا آقا و مولا نے فرمایا۔ ہاں دیکھیے وبائی امراض کا ایک وقت تھا، ہمیں غور کیا، فکر کیا، لیکن اب نہیں ہے ویسا۔ وبائی امراض کہہ رہے ہیں آپ، ہاں کیا یہ وبائی امراض ہے؟ ہاں یہاں پہ آ کے آپ الگ الگ ہو جا رہے ہیں، باہر جاتے مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، گھنٹوں روڈوں بھرے ہوئے ہیں، روڈوں پہ جگہ نہیں ہے پیر رکھنے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے بارگاہ میں الحمدللہ۔ ساری یہ روئے زمین پر سب سے پاک جگہ اللہ کی عبادت گاہ ہے، اتنی پاک جگہ ہے یہ، اتنے پاک تو بڑے بڑے ہاسپٹل بھی نہیں ہوں گے، اللہ کی عبادت گاہ اتنی پاک ہے، دنیا کو یہ روئے زمین اتنی پاک ہے، اتنی اللہ کی عبادت گاہیں پاک ہے، ہاں اور یہاں پہ آ کے جو ہے ہم لاپرواہی کی باتیں کر رہے ہیں، ایمان کمزور ایمان والی باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا اسے کہنا ہے، بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی بات کو ہم جو ہے معمور کریں، ہاں منزہ کریں اور اللہ کی عبادت گاہوں کو اپنی عبادت سے مزین کریں، اپنی تلاوتوں سے مزین کریں، ہاں اللہ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہوں کو مزین کرے اور ماہ رمضان میں جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے فطرہ اگر نکالنا ہے تو جو مال ضرورت کا مال ہے اس سے بڑھ کر جو مال ہوگا اس پر فطرہ نکالنے کی کوشش کریں، اور وہ فطرہ جو ہے 1.25 کلو کے حساب سے اگر دیکھیں گے تو 100 روپے کا حساب آتا ہے، آپ 100 روپے ہر چھوٹے بڑے کے اوپر آپ کو نکالنا واجب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ صدقہ فطر ماہ رمضان میں نکالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس فطرے کو جو واجب ہے عمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کے ہمارے روزوں کو 2 پر عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں آقا و مولا کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ 2 پر عطا فرماتا ہے، جب بندہ فطرہ دیتا ہے تو ہمارے روزوں کو 2 پر عطا ہوتے ہیں، پھر وہ روزے پرواز کرتے ہوئے 7ویں آسمان پہ اللہ کے بارگاہ میں جا کر وہاں پر اللہ نے قندیلیں بنائی ہیں، روشن نور کی قندیلیں ہیں، ہمارے روزے اس قندیل میں جا کر روشن ہو جاتے ہیں۔ جب بندہ روز محشر میں جاتا ہے تو اپنے روزوں کو محفوظ پاتا ہے، تو یہ فطرہ اس کے لیے ہے، یعنی ہماری جو عبادت میں جو کمی بیشی ہوتی ہے تو وہ کمی بیشی کو دور کرنے کے لیے آقا مولا نے امت کے لیے سہولت فرمائی کہ میری امت آپ فطرہ نکالو تاکہ آپ کے روزوں میں جو کمی بیشی ہو جائے اس کو اللہ تعالیٰ تمہارے صدقہ فطر کے ذریعے سے مکمل کرے۔ تو کتنی محبت ہے، اتنی بڑی محبت ہے اللہ اس کے رسول کی ہم سے، اور ہم اگر اس کو عذاب کہتے ہیں بیماری کو تو یہ ہمارا ایمان کا تقاضا نہیں ہوتا، لہٰذا کہنے والے کہہ چکے ہیں الحمدللہ، ان کی بھی نیت اچھی تھی، انہوں نے کوشش کیا ہے، لیکن اب دیکھیے سال کے 12 مہینے سالوں سال آپ یہی بول لیتے بیٹھیں گے تو پھر ہمارے سے بڑا جو ہے نادان پھر کوئی بھی نہیں ہے دنیا میں،
ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، تو پھر اب ہمارا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ کے جو ہے اپنا کچھ ایمان کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے، کہنے کے غور کرنے کی بات ہے، بہت نازک بات ہے، نزاکت والی بات ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ کندھوں سے کندھا لگائیں، اس کے بعد جو ہے جتنا ہو سکے آپ عبادت گاہوں میں اپنے آپ قریب ٹھہریں، کراہت نہ کریں، ایک دوسرے سے نفرت نہ کریں، ایک دوسرے کو غلط نہ سمجھیں، ایک دوسرے کو برا نہ سمجھیں، کچھ بھی نہ سمجھیں آپ، بس آپ اللہ کو توکل کریں کہ مولا جب کہیں بھی ہم نہیں سمجھ سکتے تو یہاں کہیں کو سمجھنا، یہ ہمارا تقاضا ہے۔ کہنے کے لیے بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت درد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ماہ رمضان کے روزے، عبادتیں سب کچھ اللہ قبول فرمائے اور مسجدوں کو اللہ ہمارے آباد فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔